قرآن کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں؟ مومن کے قرآن مجید کے ساتھ 4 تعلقات ہیں بڑے اہم اور جو ہونے چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کو حفظ کرنا۔ نمبر 3، قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 4، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ ترجمہ تفسیر پڑھ کے اس پہ عمل کرنا، یہ 4تھا نمبر ہے۔ اور یہ بڑے دکھ والی بات ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، اور ہم سب اسپیشلی مسلک اہل سنت و جماعت کے لیے۔ پورے سروے کے مطابق سب سے پہلا جو نمبر ہے ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں جتنی کمی اہل سنت و جماعت میں ہے کسی اور میں نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ حقیقتاً میرا مسلک اور میں قرآن مجید کی تلاوت سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں کبھی ایک وقت تھا کہ صبح صبح گھروں سے قرآن مجید ہماری ماؤں بہنوں کے پڑھنے کی، بوڑھوں کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہاں جو بوڑھے زیادہ عمر کے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، لیکن آج وہ آوازیں نظر نہیں آتی، بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں دوپہر کے وقت مائیں بہنیں قرآن پڑھا کرتی تھی، اور بچپن میں ہمیں بھی اسکول سے آتے ہی سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ قرآن کی تلاوتیں اہل سنت کے گھروں سے نکل چکی ہیں۔ یہ بڑے افسوس والی بات ہے۔ ہم قرآن پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن خوانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور قرآن کے دروس کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت نکل چکی ہے۔ حالانکہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ سبحان اللہ تو آپ نے کہہ دیا، یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دی ہے وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ تو ہم اس لیے کہیں کہ ہم واقعی ویسے پڑھتے ہیں، لیکن ہم ایسے پڑھتے نہیں۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ پہلا تعلق ہے، ایک لحاظ ہے قرآن کا اور ہمارا تعلق کا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ یہودیوں کے لیے حکم ہے، عیسائیوں کے لیے حکم ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ ہم کتنا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں ہم قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت ایسے باور کروائی ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صبح جو فجر ویلے کا قرآن پڑھنا ہے اسے فرشتے آ کے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن بے شک اس منزل پر پہنچاتا ہے جو بالکل سیدھی اور قائم منزل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی اتنی ترغیب دلا رہا ہے۔ پوری دیانتداری سے میرے بھائی بیٹھے ہو، پوری دیانتداری سے بتائیں کیا ہم قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو یہ کس نے کرنا ہے؟ آؤ آج نزول قرآن کی رات اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ عزم کریں کہ میرے مالک نے قرآن پڑھنے کا اتنا حکم دیا ہے، اتنی تاکید فرمائی ہے، آگے جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جس کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں, جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ہمارے دل مچل جاتے ہیں. سنیے خالق کائنات کے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حضور جن کا نام سن کے ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں, ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں, وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن میں بات آ گئی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت لگائیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب کون ہے اس شکایت کا کوئی وزن اٹھانے والا؟ ہم میں اتنی طاقت ہے, ہم جو ساری زندگی حضور کی شفاعت کا دعویٰ کرتے ہیں, ساری زندگی اس نام پہ مرتے رہتے ہیں, اس محبوب کی دیگر خواہشوں کو ہم سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے محبوب چاہتے میرا امتی قرآن پڑھے, قرآن کا علم حاصل کرے, اور یہ بات ہونی ہی ہونی ہے جو کہ قرآن میں آ گئی ہے. اللہ کے محبوب شکایت لگائیں گے کہ یا اللہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب بتائیں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کی یہ شکایت لگائیں گے, ہم کسے منہ دکھائیں گے یار؟ آؤ آپ سب کے علم میں آ گیا ہے, میرے علم میں بھی آ گیا ہے, آؤ خود بھی قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں, خود بھی صبح اٹھ کے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں, اپنے بچوں کو بھی کروائیں, اور قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنائیں.